بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. منہج النقد فی علوم الحدیث کے لیکچر نمبر 18 میں حاضر ہیں مراتب جرح و تعدیل عند الرازی امام ابن ابی حاتم رازی عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی یا ابو حاتم رازی. یہ امام ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل پر ایک مکمل کتاب لکھی الجرح و تعدیل، اس کے بعد پھر کتابیں لکھی جائیں. تو یہاں سے آغاز کریں گے کہ امام ابن ابی حاتم رازی کے ہاں مراتب تعدیل اور مراتب جرح کیا ہے. تو تعدیل کے بنیادی 4 مراتب امام ابن ابی حاتم نے قائم کیے ہیں. پہلا مرتبہ ہے ثقہ، متقن یا ثبت. یہ 3 الفاظ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی تعدیل ہے. اس راوی کے حدیث سے احتجاج کیا جائے گا، یعنی اسے استدلال کیا جائے گا، اسے بطور دلیل پیش کیا جائے گا. دوسرا مرتبہ ہے صدوق، محلہ الصدق یا لا بأس بہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی اور غور کیا جائے گا. تیسرا مرتبہ تعدیل کا ہے شیخ. راوی کے بارے میں شیخ کا لفظ کہیں تو اس کی حدیث لکھی جائے گی اور دیکھی جائے گی، مگر یہ دوسرے درجے سے کم تر ہے، یعنی اس کے مطابعات شواہد وغیرہ دیکھیں گے. چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے سب سے کمزور صالح الحدیث. صرف اعتبار کے لیے لکھی جائے گی، بطور استدلال نہیں کر سکتے، یعنی مطابعات اور شواہد کے لیے اس کو قبول کیا جائے گا، ورنہ اصولاً اس کی روایت کو صالح الحدیث راوی کی روایت کو امام ابن ابی حاتم کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ 4 مراتب، اور جرح کے بھی 4 مراتب ہیں امام ابو حاتم رازی کے نزدیک، ابن ابی حاتم رازی کے نزدیک. پہلے سب سے کم نرم جو ہے، یعنی سب سے کمزور جو جرح ہے وہ ہے لین الحدیث. اس کی حدیث لکھی جائے گی اور اعتبار کے لیے دیکھی جائے گی. دوسرا ہے لیس بقوی، اس میں پہلے کی بنسبت زیادہ جرح ہے، مگر یہ پہلے سے زیادہ کمزور. تیسرا ہے ضعیف الحدیث، حدیث چھوڑی نہیں جائے گی، البتہ اعتبار کے لیے یعنی شواہد کے لیے اس کو لکھا جائے گا. اور چوتھا مرتبہ جو ہے سب سے شدید ہے ابن ابی حاتم رازی کے نزدیک جرح کا، وہ ہے متروک یا کذاب. تو ان کی روایت جو ہے وہ ساکت ہوگی، بالکل نہیں لکھی جائے گی، اور یہ بدترین مرتبہ ہوگا امام ابن ابی حاتم کے نزدیک، حاتم رازی کے نزدیک. اب یہاں تک تو 4 تھے. اب امام ذہبی اور امام زین الدین عراقی نے ان درجات میں توسیع کی ہے. امام ذہبی نے ابن ابی حاتم رازی کے درجات میں اضافہ کیا اور تعدیل و جرح میں مزید باریکیاں بیان کی. اور امام عراقی زین الدین عراقی انہوں نے پہلا مرتبہ اور دوم جیسی اصطلاحات متعارف کرائیں اور ہر مرتبے کا حکم جو ہے وہ واضح کیا. اور اس کے بعد ہے تیسرا امام ابن حجر عسقلانی، انہوں نے نخبۃ الفکر اور تقریب میں صحابہ کرام اور مبالغے کے صیغوں کا اضافہ کیا، یعنی جرح و تعدیل میں مبالغے کے صیغے بھی آئیں گے. حافظ ابن حجر عسقلانی کا علمی منہج. حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعدیل میں صحابہ کرام کا علیحدہ درجہ بنایا ہے. ان کے نزدیک صحابہ کرام کی عدالت قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہذا وہ سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. اس لیے انہوں نے افعال التفضیل مثلا اوثق الناس کو بھی شامل کر کے درجات کی تعداد کو 6 تک پہنچا دیا. تعدیل کے منتخب اعلیٰ درجہ، مرتبہ اولا یا مرتبہ اول صحابہ کرام ہیں جن کے پاکیزگی پر اللہ اور رسول نے گواہی دی. دوم مبالغے کے صیغے جن کے ساتھ کسی کی تعدیل کی جائے، جیسے اوثق الناس، اثبت الناس، یا وہ جس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے.
اس طرح کے، تو یہ دوسرے نمبر کی تعدیل ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے تکرار، ثقۃ 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 ثبت یا ثبت حجۃ، تو یہ تکرار کے ساتھ پختگی کی دلیل ہے، تو یہ تیسرے درجے کی تعدیل ہے۔ اور چوتھے مرتبے کی تعدیل ہوگی صرف ایک لفظ سے، ثقۃ ثبت متقن یا حجۃ، اور پانچویں مرتبے کی ہوگی لیس بہ باس لا باس بہ صدوق یا مامون، اور چھٹا مرتبہ جو ہے یہ ادنا ہے، کمزور ترین ہے، اس میں صالح الحدیث، مقارب الحدیث، صدوق انشاءاللہ، یا جو صیغہ جرا کے قریب ہوں وہ اس میں داخل۔ تعدیل کے مراتب کا شرح حکم۔ پہلے 4 مراتب کے راویوں کی حدیث سے دلیل لی جائے گی، جہاں 6 مرتبے قائم ہوئے ہیں، تو 4 مرتبے کے مراتب کے جو راوی ہیں ان کی حدیث کو بطور احتجاج لیا جائے گا اور اسے دلیل لی جائے گی، جبکہ 5ویں اور 6ٹھے درجے کے راویوں کی حدیث لکھی تو جائے گی اور ان کے ضبط کا امتحان لیا جائے گا۔ جرح کے بھی مختلف مراتب ہیں، درجہ اول میں ہے فیہ مقال لین الحدیث ضعیف، تو ان کی حدیث اعتبار کے لیے لی جائے گی، استدلال کے لیے نہیں، بطور شواہد اور مطابعت کے۔ پھر ہے 3 سے لے کے 6 تک رد الحدیث یا رد الحدیث، کذاب وضاع متہم بالکذب، تو یہ راوی ساکت ہوں گے، ان سے استدلال اور اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو امام سخاوی نے آخری 4 مراتب سے راویوں کا اعتبار نہیں کیا۔ اہم اصطلاح لا باس بہ، اس سے مراد ثقہ ہے ابن معین کے نزدیک، یہ ان کی خاص اصطلاح ہے۔ منکر الحدیث، تفرد کی کثرت اور روایت حرام ہے، ناجائز ہے، یہ امام بخاری کے نزدیک ہے منکر الحدیث کا۔ یسرق الحدیث، کسی دوسرے کے حدیث کو اپنے طرف منسوب کرنا، یہ عام محدثین کیا اس کے قائل ہیں۔ علی یدی عدل، یہ ہلاک ہونے والا سخت، یہ سخت ترین جرح ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہے وہ آج ہماری یہاں پر شروع ہے، تو اس کو ہم شروع کریں گے مراتب کو امام رازی کے مراتب التعدیل عند الرازی، امام ابن ابی حاتم رازی کے نزدیک مراتب تعدیل۔ قال ابن ابی حاتم رازی وجدت الالفاظ فی الجرح والتعدیل علی مراتب شتى، کہ میں نے الفاظ جرح کو چند مراتب پر جو ہے وہ پایا ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لِوَاحِدٍ، کہ جب کسی ایک کے لیے کہا جائے انہو ثقۃ او متقن او ثبت فہو ممن یحتج بحدیثہ، تو یہ ان افراد میں سے ہے جس کی حدیث سے استدلال کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کسی کے لیے کہا جائے صدوق او محلہ الصدق یا لا باس بہ، تو یہ الفاظ بتاتے ہیں فہو ممن یکتب حدیثہ، کہ ایسے شخص کی حدیثوں کو لکھا جائے گا، وینظر فیہ، اس میں نظر کی جائے گی، وہی المنزلۃ الثانیہ، تو یہ دوسرے مرتبے کی تعدیل ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے شیخ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الثَّالِثَةِ، تو یہ تیسرے مرتبے کی تعدیل ہے۔ یکتب حدیثہ وینظر، اس کی بھی حدیث لکھی جائے گی لیکن اس میں بھی دیکھ بھال کیا جائے گا۔ الا انہ دون الثانیہ، مگر یہ جو مرتبہ ہے یہ دوسرے سے کم تر ہے، یعنی اس کی روایتوں کو لکھا جائے گا لیکن استدلال نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے صالح الحدیث، فإنہ یکتب حدیثہ للاعتبار، تو صالح الحدیث جو ہوگا اس کی حدیثوں کو لکھا جائے گا اعتبار یعنی شواہد اور مطابعت کو۔ اور پہلے جو 2 اور 3 ہیں انہیں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی جو
ثقاہت ثابت ہو جائے تو پھر اس سے استدلال کیا جائے گا، ورنہ جو ہے وہ یہ اسی طرح رہے، جن کے بارے میں تحقیق کی جائے گی۔ اور یہ چوتھا جو ہوگا اس میں صرف اعتبار کے لیے لکھا جائے گا، استدلال کے لیے۔ مراتب الجرح عند رازی، امام رازی کے نزدیک جرح کے مراتب کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُلِ بِلَيِّنِ الْحَدِيثِ فَهُوَ مِمَّن يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنظَرُ فِيهِ اعتبار، کہ جب کسی راوی کے بارے میں محدثین یہ جواب دیں کہ لین الحدیث، یعنی حدیث میں کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حدیث کو لکھا جائے گا اور اس میں اعتبار کے لیے اور مطابقت کے لیے نظر کی جائے۔ وَإِذَا قَالُوا، اور جب وہ فرمائیں لَيْسَ بِقَوِيٍّ، کہ یہ راوی کبھی نہیں ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْأُولَىٰ، تو یہ بھی پہلے مرتبے کی طرح ہے کہ فی کتب حدیث ہی یا فی کتابت حدیث ہی الا انہ دونہ، مگر یہ کہ اس کی روایت جو ہے وہ پہلے درجے سے کم تر ہوگی، یعنی یہ اس کو بھی اعتبار کے لیے لکھا ہوگا۔ وَإِذَا قَالُوا، اور جب محدثین فرمائیں ضعیف الحدیث فَهُوَ دُونَ الثَّانِي، تو یہ دوسرے مرتبے سے کم تر ہے، لیکن لا یطرح حدیثہ بل یعتبر بہ، اس کی حدیث کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اعتبار کیا جائے گا۔ اور چوتھا جو مرتبہ ہے اس میں آ کے راوی کی روایت چھوڑ دی جاتی ہے، وہ ہے متروک الحدیث او ذاہب الحدیث او کذاب فہو ساقط الحدیث۔ تو جب محدثین متروک الحدیث کسی کے بارے میں کہیں یا ذاہب الحدیث کہیں یا کذاب کہیں تو وہ ساقط الحدیث ہو جاتا ہے، لا یکتب حدیثہ، اس کی روایت کو نہیں لکھا جائے گا، نہ استدلال کے لیے نہ اعتبار کے لیے۔ وَهُوَ المرتبہ المنزلۃ الرابعہ، یہ چوتھی درجے کی جرح ہے، یعنی سب سے جو ہے شدید جرح ابن ابی حاتم۔ وقد تابع الرازی علی هذا التقسیم ابن صلاح والنووی وغیرہما فوافقوہ موافقتاً تامۃ، کہ امام ابن ابی حاتم رازی کی اس تقسیم کو امام ابن صلاح اور امام نووی اور دیگر کئی علماء نے اس کی مکمل طور پر موافقت کی ہے۔ وجاء غیرہما فوافقوا علی التقسیم واحکامہ من حیث الاجمال، لیکن بعد میں آنے والے بعض علماء نے بھی اس تقسیم اور اس کے بنیادی احکام سے تو اتفاق کیا، وزادوا علیہ بعض التفاصیل، اور لیکن انہوں نے بعض علماء نے اس میں بعض تفصیلات کا اضافہ فرمایا۔ اشہرہم الذہبی والعراقی وابن حجر والسخاوی، اور ان میں مشہور ترین جو ہیں وہ ہیں امام ذہبی ہیں، امام زین الدین عراقی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، اور ان کے شاگرد امام سخاوی ہیں۔ تو ان ائمہ نے امام ابن ابی حاتم رازی کی تقسیم اور احکامات کو تو اجمالاً قبول کیا، موافقت کی، لیکن بعض تفصیلات میں اضافہ کیا۔ فقال الذہبی فی دباجۃ میزان الاعتدال، تو میزان الاعتدال امام ذہبی کی کتاب ہے، اس کے دیباچے اور مقدمے میں آپ نے فرمایا فَأَعْلَى الرُّوَاةِ الْمَقْبُولِينَ ثَبْتٌ حُجَّةٌ وَثَبْتٌ حَافِظٌ أَوْ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ وَثِقَةٌ، کہ اعلیٰ درجے کے جو مقبول راوی ہیں ان کے لیے یہ تکرار کے ساتھ یہ لفظ آئے گا، یعنی سب اور حجت، سب اور حافظ، ثقہ اور متقن، یا ثقہ اور ثقہ دو دفعہ۔ پھر دوسرے مرتبے پر جو ہوں گے ان کے یہ انفرادی طور پر لفظ آئے گا ثقۃ، پھر تیسرے درجے پر صدوق لا بأس بہ اور
لیس بہ باس، یہ تیسرے درجے کی تعدیل. اور چوتھے درجے پر جو ہے وہ ہے محلہ الصدق، جید الحدیث، صالح الحدیث، شیخ وسط، شیخ حسن الحدیث، اور صدوق انشاءاللہ، اور سویلح ونحو ذالک. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ چوتھے درجے کی جو ہے وہ تعدیل ہے. فقط زادہ رتبتاً اعلی من الاولی عند ابن ابی حاتم، وجعل الثانیۃ والرابعۃ مرتبۃ واحدہ. تو امام ذہبی نے ابن ابی حاتم رازی کی تقسیم میں ایک اعلیٰ درجے کا اضافہ کیا، اور مرتبہ ثانیہ اور ثالثہ کو انہوں نے ایک مرتبے میں رکھ دیا. محل صدق ان کے یہاں تیسرا تھا، اور صالح انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک مرتبے میں رکھ دیا. وَأَمَّا فِي الْجَرْحِ، اور جرح میں فرمایا وَأَرْدَوْ عبارات الجرح دجال کذاب وضاع یدع الحدیث. کہ جرح تعدیل کی جرح کی عبارات کے بارے میں آپ نے شاید فرمایا کہ سخت سے جو سخت جرح ہوگی وہ ہے دجال، کسی راوی کے بارے میں کہنا کذاب، یا وضاع کہنا، یا کہنا یدع الحدیث، حدیث سے کرتا ہے. تو یہ سب سے سخت جرح ہے. ثم اس کے بعد اس سے جو کم تر جرح ہوگی متہم بالکذب، کہ وہ راوی جس کے ترک پر جس پر کذب کا الزام لگا، متہم بالکذب، و متفق علی ترکہ، کہ جس کے ترک پر اتفاق کیا گیا، یہ دوسرے درجے کی جرح ہے. ثم متروک، پھر متروک ہے، ولیس بثقۃ، لیس بثقہ، وسقطوا عنہ، تو یہ تیسرے درجے کی تعدیل جرح ہے. چوتھا مرتبہ ہے ثم واہن بمرۃ ولیس بشیء ضعیف جدا وضعفوہ، تو یہ چوتھے درجے کی جو ہے وہ جرح ہے. ثم یضاعف وفیہ ضعف قد ضعف یا ولیس بقوی اور سیء الحفظ، تو یہ پانچویں درجے کی جو ہے وہ جرح ہے. تو یہ جن سب سے کمزور جرح جو ہے وہ یہ ہے. وجاء العراقی، پھر عراقی آئے، زین الدین عراقی امام ابن حجر اسقلانی کے استاد محترم. فتابع الذہبیہ، انہوں نے بھی امام ذہبی کی مطابعت کی، فی تقسیم میں، وادخل فیہ تفصیلا وایضاحا، اور انہوں نے بھی اس میں تفصیل اور وضاحت کرتے ہوئے کلمۃ، ایک کلمے کا اضافہ کیا. المرتبۃ الاولی، المرتبۃ الثانیہ، بدلا من کلمہ، تو کلمے کے مقابل انہوں نے مرتبہ اولا اور مرتبہ ثانیہ کا جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کیا. وتوسع فی ذکر الفاظ کل مرتبۃ، اور پھر ہر مرتبے کے الفاظ کو زیادہ تفصیل سے ذکر کیا. وابان حکم المراتب واوضحہ، اور ہر ان تمام مراتب کے حکم کو بیان کیا، اور انہیں مزید جو ہے وہ انہوں نے وضاحت واضح کیا. تو فالاولی والثانیہ فی مراتب التعدیل، بس پہلا اور دوسرا جو مراتب تعدیل میں ہے، اذا قیل لواحد شیء من الفاظہما،
فَهُوَ مِمَّن يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ، کہ پھر انہوں نے تعدیل کی پہلی اور دوسرے مراتب کے راویوں کی حدیث سے حجت پکڑی ہے، کہ وہ ہیں کہ پہلے اور دوسرے درجے کی جو تعدیل ہوگی اس کی راویوں سے دلیل پکڑی جائے گی، یحتج بحدیث، والثالثۃ، تیسرے درجے کی جو ہوگی، یکتب حدیثہ وینظر فیہ، اس میں اسے لکھا جائے گا اور نظر کی جائے گی، اور والرابعۃ بمنزلۃ التی، اور چوتھا جو مرتبہ ہے التی قبلہا یکتب حدیثہ وینظر الا انہ دونہ، اور چوتھا جو مرتبہ ہے اس کا بھی حکم تقریباً وہی ہے جو ما قبل کا ہے، کہ حدیثوں کو لکھا جائے گا اور اس میں غور و فکر کیا جائے گا، مگر تیسرے درجے کی سے چوتھا درجہ جو ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ وقال فی المراتبۃ الثالثۃ الاولی من مراتب الجرح، پھر انہوں نے جرح کے پہلی 3 مراتب کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَكُلُّ مَنْ قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ۔ جن راویوں کے بارے میں یہ پہلے 3 مراتب کی جو جرح ہوگی تو ان سے تو نہ تو ان کی حدیث سے کو دلیل بنایا جائے گا، حجت ہوگی ان کی، اور نہ ہی بطور شواہد کے پیش کی جائے گی، اور نہ ہی ان کا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وفی المرتبۃ الرابعہ والخامسہ یخرج حدیث الاعتبار، البتہ چوتھی اور 5ویں جو جرح ہوگی وہ کمزور ہوگی، تو اس میں راویوں کی حدیث کو صرف اعتبار کے لیے لکھا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ چوتھی اور 5ویں مرتبے کی جو جرح ہے وہ اس میں حدیث کو اعتبار کے لیے تخریج کیا جائے گا۔ یہ امام زین الدین عراقی کی رائے ہے۔ ثم جاء الحافظ ابن حجر اسقلانی، پھر امام ابن حجر اسقلانی جو شاگرد ہیں امام زین الدین عراقی کے، وہ آئے، فزاد فی نخبہ، فی نخبتی، پھر انہوں نے اپنے نخبۃ الفکر میں اضافہ کیا، مرتبتاً فی التعدیل، تعدیل کے لیے، اعلیٰ من مرتبۃ التی زادہ الذہبی والعراقی، تو یہ جو اضافہ کیا تعدیل میں، یہ اس اضافے سے جس کو امام ذہبی اور امام عراقی نے کیا اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ کون سا ہے؟ وہی ما عبر فیہا بافعل التفضیل، یہ وہ ہے جسے اس میں تفضیل کے ساتھ بیان کیا جائے، یعنی جیسے کاؤسکل ناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سیکھا، تو اب جو ہے وہ مراتب فسارت مراتب التعدیل خمسا، تو یوں مراتب تعدیل جو ہے وہ 5 ہو گئے۔ وزاد علیہ فی کتابیہ تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب، اور پھر انہوں نے اپنی 2 کتابیں، تہذیب التہذیب جو تہذیب الکمال کا خلاصہ ہے، اور پھر تقریب التہذیب جو تہذیب کا خلاصہ ہے، اس میں زیادہ رتبتاً اخرى، ایک اور مرتبے کا اضافہ کیا، اور یوں جو ہے وہ مرتبتاً اخرى اعتبرها اعلیٰ ایضاً وہی رتبۃ الصحابہ، یہ جو رتبہ ہے یہ افضل التفسیر سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ رتبہ صحابہ ہے، صحابہ کرام کا رتبہ جو ہے یہ، تو یوں 6 مراتب ہو گئے۔ فصارت مراتب التعدیل 6، تو یوں امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب اور تقریب میں 6 تعدیل کے مراتب قائم کیے۔ وصنیع الحافظ ابن حجر فی افراد یا فی افراد رتبت الصحابۃ معقول فإن توثیقهم انما علم بالنصوص من الکتاب والسنہ وہی اعلیٰ
اعلی دلالتا و اسما شرفا ممن ثبتت عدالته بالتعدیل بشر۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے لیے ایک مستقل درجہ جو ہے وہ کا مقرر کرنا، یہ ایک نہایت معقول امر ہے، اور کیونکہ ان کی عدالت فإن توثیقہم، صحابہ کرام کی جو توثیق ہے یہ قرآن و سنت سے جانی گئی ہے، تو یہ عام انسان کی تعدیل سے زیادہ مضبوط اور زیادہ شرف رکھنے والی ہے۔ تو جن کی تعدیل قرآن و سنت سے ہے وہ عام لوگوں کی بھی تعدیل بشر، لوگوں کی تعدیل سے زیادہ جو ہے وہ دلالت کرنے والی مضبوط دلیل اور مضبوط مقام اور شرف رکھتی ہے۔ تو یوں 6 مراتب تعدیل ہو گئے۔ اسی طرح واما مراتب الجرح فزاد علی الحافظ رتبۃ المبالغہ، اسی طرح جو رتبۃ المبالغہ تھی کاغذب الناس وتابعہ علیہ السخاوی فصارت مراتب الجرح 6۔ اور اسی طرح پھر جو جرح کے مراتب ہیں تو امام حافظ ابن حجر نے اس میں بھی ایک نیا درجہ بڑھا دیا جو مبالغے کے طور پر ہے، جیسے کاغذب الناس، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا۔ تو اسی طرح اسی تقسیم کی مطابقت امام سخاوی نے کی، تو یوں مراتب جرح بھی 6 ہو گئے۔ التقسیم المختار، اب یہاں سے تقسیم مختار بیان کرتے ہیں شیخ نور الدین عطر لمراتب الجرح والتعدیل، کہ جرح و تعدیل کے مراتب کے لیے جو مختار تقسیم ہے وہ کون سی ہے؟ تو کہہ رہے نحن نختار حاضر تقسیم للمراتب فنفصلها بعد هذا التمہید، فرماتے ہیں ہم مراتب جرح و تعدیل کے لیے اس تقسیم کو اختیار کرتے ہیں اس تمہید کے بعد، وَنَسُوقُ لَكَ مَعَ كُلِّ رُتْبَةٍ مَا يَنطَبِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، اس کے بعد کہ ہم ہر مرتبے کی الگ الگ وضاحت کریں اور الفاظ جرح تعدیل جو اس بارے میں ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں بدءا من اعلی مراتب التعدیل الى اسوأ مراتب التجریح، تو اس میں طریقہ جو ہوگا ہم آغاز جو ہے نا بدءا سب سے اعلیٰ تعدیل سے کریں گے اور آخر میں جرح کے سب سے شدید درجے پر اختتام کریں گے۔ تو یہ مختار تقسیم ہوگی ہمارے نزدیک۔ تو مراتب تعدیل میں سب سے پہلے جو سب سے اعلیٰ درجے کی تعدیل ہے المرتبۃ الاولی، وہ ہے وہی اعلیٰ شرفاً، جو ان تمام تعدیل کے مراتب میں سب سے اعلیٰ شرف اور مقام رکھتی ہے، وہ ہے مرتبۃ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ ہے۔ اور دوسرا ہے المرتبۃ الثانیہ وہی اعلیٰ مراتب فی دلالت العلماء علی التزکیہ، اور دوسرا مرتبہ علماء کے نزدیک تعدیل کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہی ما جاء التعدیل فیہا بما یدل علی المبالغہ او عبر بافضل التفضیل، یہ وہ تعدیل ہے جو مبالغے پر دلالت کرے یا صیغۂ تفضیل کے ساتھ جسے بیان کیا گیا ہے، جیسے ائمہ جرح و تعدیل کا یہ قول کہ اوثق الناس، اثبت الناس، اضبط الناس، یہ اس میں تفضیل ہیں، وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ، اور سب اس کی طرف منتہی ہے، اور اسی کے ساتھ لاحق کیا جائے گا لا اعرف له نظیرا فی الدنیا، میں اس کی مثل دنیا میں نہیں دیکھتا، اور لا، اور اسی طرح یہ بھی ہوگا لا احد اثبت منہ، کوئی ایک بھی اس سے زیادہ اثبت نہیں ہے، او من مثل فلان، یا فلاں کی مثل کون ہے، او فلان لا یسأل عنہ، یا فلان جس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ دوسرے مرتبے کی تعدیل ہو۔
تیسرا مرتبہ جو ہے کہ وہ ہے اذا کرر لفظ التوثیق، لفظ توثیق کو ثقاحت کو یا تو تکرار سے بیان کیا جائے. اب یہ دو طرح سے ہوگا، اما مع تباین اللفظین، دونوں لفظ مختلف ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے، جیسے کہ قولہم سبت حجت، تو یہ تکرار ہے لیکن ایک سبت کے ساتھ ہے، ایک حجت کے ساتھ ہے. او سبت حافظ او ثقۃ ثبت او ثقۃ متقن، تو یہ تباین لفظین کے ساتھ تکرار ہے، یا او مع اعادت اللفظ الاول، یا پہلے لفظ کے اعادے کے ساتھ ہی، جیسے ثقۃ اور اسی طرح ونحوها اور اسی جیسے. وأكثر ما وجدوا قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة وكان ثقة إلى أن قال 9 مرات. اور اکثر وہ جو امام سفیان ابن عیینہ کے بارے میں یہ جو قول پایا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حدیث بیان کہ عمر بن دینار، چونکہ یہ عمر بن دینار کے شاگرد ہیں، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثقۃ، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس لفظ کو 9 مرتبہ ذکر کیا. ومن هذه المرتبہ، اور اسی مرتبے میں یعنی تیسرے مرتبے میں بھی قول ابن سعد فی شعبہ، امام ابن سعد کا قول امام شعبہ بن حجاج کے بارے میں ہے ثقۃ مامون ثبت حجت، تو یہ مرتبہ ثالثہ میں آتے ہیں صاحب الحدیث. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اسی تیسرے درجے کی توثیق ہے. چوتھا درجہ ہے المرتبۃ الرابعہ ما انفرد به بصیغۃ دالۃ علی التوثیق کثقۃ او ثبت او متقن او کانہ مصحف کانہ مصحف او حجت او امام او عدل ضابط والحجت اقوی من الثقات. چوتھے مرتبے میں فرماتے ہیں یہ وہ درجہ ہے جس میں راوی کی توثیق کے لیے صرف ایک مضبوط لفظ جو توثیق پر دلالت کرتا ہو اس کے ساتھ اس کی ثقاحت کو بیان کیا جائے، جیسے ثقہ، ثبت، متقن، کانہ مصحف، گویا کہ یہ مصحف ہے چلتا پھرتا، یا حجت ہے، یا امام ہے، یا عادل اور ضابط ہے. اور البتہ حجت جو ہے وہ ثقہ سے زیادہ قوی ہے، یعنی ایک راوی ثقہ ہو اور ایک حجت ہو تو حجت والے کو فوقیت حاصل ہوگی، یہ ثقہ سے زیادہ قوی جو ہوگا وہ ہے حجت. پانچواں مرتبہ ہے المرتبۃ الخامسہ، وہ ہے لیس بی باس او لا باس به او صدوق او مامون او خیار الخلق او ما اعلم به باسا او محلہ الصدق. یہ پانچویں درجے کی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لاباسا ہے، صدوق ہے، مامون ہے، لوگوں میں بہترین ہے، میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، یہ محل صدق، یہ پانچویں درجے کی تعدیل ہے. اور چھٹے درجے کی ما اشعر بالقرب من التجریح، یہ وہ ہے جو جرح کے قریب جو ہے وہ محسوس ہو، وہی ادنا المراتب، یہ ادنا ترین تعدیل ہے، جیسے کہ قولہم لیس ببعید من السوا او شیخ او یروى حدیثہ او یعتبر به او شیخ وسط او روی عنہ او صالح الحدیث او یکتب حدیثہ او مقارب الحدیث او ما اقرب حدیثہ او سویلح او صدوق انشاءاللہ او ارجو اللہ باس به او جید الحدیث حسن الحدیث وسط مقبول صدوق تغیر بآخر صدوق سیء الحفظ صدوق له اوہام
صدوق مبتدع، صدوق یہیم، تو یہ چھٹے درجے کی تعدیل ہے جو جرح کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے جو ہے وہ ادنا درجے کی تعدیل حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا حکم بیان کرتے ہیں، ثم ان الحکم فی اہل هذه المراتب، پھر ان 6 مراتب کے جو لوگ ہیں ان کے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں الاحتجاج بالاربعۃ الاولی منها، پہلے جو 4 درجے ہیں ان سے احتجاج کیا جائے گا، یعنی 4 درجات تک جو ہیں یہاں تک، والحجۃ اقوی یہاں تک جو ہیں ان راویوں سے احتجاج اور استدلال کیا جائے گا، اور 5واں اور 6واں جو ہے اس بارے میں اب گفتگو کرتے ہیں۔ واما الذی بعدها فانه لا يحتج باحد من اهلها لكون الفاظها لا تشعر بشریطۃ الضبط بل یکتب حدیث و یختبر، بہرحال اس کے بعد جو 5واں درجہ ہے اس سے براہ راست حجت نہیں پکڑی جائے گی، کیونکہ ان راویوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ اس سے ان کا ضبط جو ہے وہ مکمل ہے یا حاصل، تو اس لیے ان کی روایتوں کو لکھا جائے گا اور ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، انہیں جانچا جائے گا۔ واما سادسہ، اور بہرحال جو 6واں درجہ ہے، فالحکم فی اہلھا دون اہل التی قبلھا، تو 6 کا درجہ جو ہے وہ 5ویں سے بھی کم تر ہے۔ وفی بعضہم، اور بعض میں مما یکتب حدیث للاعتبار، بعض میں جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ان کے حدیث کو صرف اعتبار یعنی مطابعات کے لیے لکھا جائے گا، دون اختبار، ان کی مزید آزمائش کی ضرورت نہیں، یعنی دون اختبار ضبطہم لوضوح امرہم، اس لیے کہ ان کا امر واضح ہے، مزید ان کی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہوگی، بعض کو جو ہے وہ لکھا جائے گا اعتبار کے لیے۔ کذا قال الحافظ سخاوی، اسی طرح امام سخاوی نے فرمایا ہے۔ وهو ينطبق على تقسیمنا هذا ايضا، اور یہی حکم اس تقسیم پر بھی پوری طرح منطبق ہوگا۔ لما عرفت 12، جو آپ نے دوران شرح اس کو معلوم کر دیا۔ وهو موافق لما قاله ابن ابی حاتم، اور یہ اس بات کی موافق ہے جو امام ابن ابی حاتم نے رازی نے فرمایا، واقرہ ابن صلاح، اور ابن صلاح نے اس کو برقرار رکھا، فی احکام تقسیم لمراتب التعدیل، مراتب تعدیل کے تقسیم کے احکام میں۔ وهذا اتفاق منہم علی ان کلمۃ الصدوق، اور اس کے ساتھ ان میں سے اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ محدثین کے ہاں جس راوی کے بارے میں صدوق کہا جائے تو لا یحتج بمن قیلت فیہ الا بعد الاختبار، تو صدوق راوی کی جو روایت ہوگی اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا جب تک اس کا امتحان نہ لیا جائے، اس میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ لیعلم، تاکہ جانا جائے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، لیعلم هل یضبط الحدیث اولا، کہ وہ ضبط حدیث والا ہے یا نہیں ہے، لیعلم هل یضبط الحدیث، وذلك يرد ما زعمه بعض الناس من ان من قیلت فیہ یکون حدیث حجۃ من الحسن لذاتہ دون ان یقیدہ بان ینظر فیہ، تو یہ کہ جس کے بارے میں صدوق کہا جائے تو اس کے بارے میں بغیر جانچ پڑتال کے اس کی حدیث کو احتجاج کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس بات سے رد ہو گیا ان بعض لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صدوق کہہ دینے سے راوی کی روایت حسن لذاتہ ہی کے درجے میں آ جاتی ہے، خواہ اس کے ضبط کی تحقیق نہ کی گئی، دون ان یقیدہ، یعنی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ بیان ینظر فیہ،
تو یہ بات غلط ہے کہ صدوق راوی کی ہر روایت جو ہے وہ حسن لذات ہی ہوگی، بلکہ اس کی روایت کو جانچا جائے گا، اس میں غور و فکر کیا جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا ضبط ثابت ہے یا نہیں۔ تو مطلقاً صدوق راوی کی روایت حسن لذات ہی نہیں بنتی۔ اب اس کے بعد مراتب جرح ہیں، تو المرتبۃ الاولی، مراتب جرح میں بھی کہہ رہے ہیں وہی اسہل مراتب الجرح، سب سے کمزور جو مراتب جرح ہے وہ ہے قولہم فیہ مقال، کہ اس میں کلام ہے، او ادنا مقال، تھوڑا بہت کلام، یا او ضعف، او ینکر مرۃ ویعرف اخری، یعنی ایک دفعہ منکر کرتا ہے اور ایک دفعہ معروف روایت بیان کرتا ہے، او لیس بذالک، او لیس بقوی، او لیس بالمتین، او لیس حجہ، او لیس بعمدہ، او لیس بمامون، او لیس بالمرضی، او لیس یحمدونہ، یہ جو الفاظ ہیں لیس بمرضی، او لیس یحمدونہ، او لیس بحافظ، یا پھر او غیرہ اوثق منہ، او فیہ شیء، او فیہ جہالۃ، او لا ادری ما ہوا، او فیہ ضعف، او لین الحدیث، او سیء الحفظ، او ضعف، او للضعف ما ہوا، او فیہ لین عند غیر دار القطنی، یعنی دار القطنی کے علاوہ لین الحدیث اگر کوئی کہے تو یہ اعلیٰ کمزور ترین جرح ہے۔ فإنه قال اذا قلت لین، امام دارقطنی کہتے ہیں کہ جب میں کہوں لین لا یکون ساکتا متروک الاتباع، کہ جب فرماتے ہیں جب میں کہوں کہ لین ہے تو وہ ساکت نہیں ہوتا کہ متروک الاعتبار ہو جائے، ولیکن مجروحا بشیء، لیکن یہ اس پر کسی وجہ سے جرح تو ہے، لیکن یہ وہ جرح ہے کہ لا یسقط به العدالت، یہ اس کی عدالت کو ساکت نہیں کرتی۔ ومنہ قولہم تکلموا فیہ، او سکتوا عنہ، او مطعون فیہ، او فیہ نظر عند غیر البخاری، فإنہ یقول ذلک ممن ترکوا حدیثہ، یعنی امام بخاری کے علاوہ اگر یہ الفاظ دیگر محدثین کہیں کہ اس میں کلام کیا گیا ہے، اس سے سکوت کیا گیا ہے، یہ اسپرتان کیا گیا ہے، یہ اس میں نظر ہے، تو یہ امام بخاری کے علاوہ جو ہے یہ کمزور ترین جرح ہے، لیکن امام بخاری جب یہ الفاظ کہیں تو یہ وہ ان الفاظ افراد میں سے ہے فی من ترکوا حدیثہ، جس کی حدیث کو ترک کر دیا۔ جیسے یہ پچھلے ہی دنوں چلا تھا صدیق اکبر والی روایت، تو اس میں امام بخاری نے اسی طرح کے کچھ الفاظ کہے تھے فیہ نظر یا ساکتوا عنہ، تو جس سے اس کی عدالت جو ہے وہ ساکت ہو گئی ہے، وہ متروک ہو گیا ہے، متروک راوی ہے۔ تو امام بخاری جب کہیں تو یہ الفاظ فیہ نظر، مطعون، ساکتوا یا تکلموا، تو وہ متروک راوی ہوتا ہے۔ المرتبہ تو ثانیہ، دوسرا مرتبہ جو جرح کا ہے وہ ہے وہ اسوأ من سابقتہ، وہ دوسرے سے زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ وہی فلان لا یحتج بھی، فلان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، او ضعفوہ، یہ محدثین نے ضعیف قرار دیا، مضطرب الحدیث ہے، او لہو ما ینکر، او حدیثہ منکر، او لہو مناکیر، او ضعیف، او منکر عند غیر البخاری، امام بخاری کے علاوہ یہ کہیں تو یہ دوسرے درجے کی جرح ہے۔ لیکن اما البخاری، جب امام بخاری یہ الفاظ کہیں فقد قال، انہوں نے فرمایا کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، کہ جس کے بارے میں منکر الحدیث کہوں تو اس سے روایت لینی جائز نہیں ہے۔ وحکم ما ذکر فی ہاتین المرتبتین کما بین السخاوی یعتبر حدیث، تو یہ جو دو مرتبے ہیں امام، جیسا کہ امام سخاوی نے بیان کیا کہ ان کے راویوں کی حدیثوں سے اعتبار کیا جائے گا، یعنی یخرج حدیث للاعتبار، یعنی شواہد اور مطابعات کے لیے ان کے حدیثوں کو لکھا جائے گا۔
وهو البعث عن روایات تقویہ لیسیر به حجتا، اور ان سے بحث کی جائے گی تاکہ یہ حجت بن جائیں، لاشعار هذه الصيغه بصلاحیت متصف بها، لذلك وعدم منافاتها لها۔ تو امام سخاوی نے ان کا جو مرتبہ بیان کیا کہ البتہ یہ بحث کی جائے گی ان سے تاکہ یہ دوسری روایات کی مؤیدات بن کر ہو جائیں، تو پھر یہ قابل استدلال ہو سکے۔ تیسرا ہے جی المرتبہ تو ثالثہ اسوأ من سابقتیہا، یہ پہلے دو جو مراتب اجرا ہیں ان سے زیادہ برا ہے، جیسے کہ قولہم فلان رد حدیث، فلان جس کے حدیث کو رد کر دیا گیا ہے، او مردود الحدیث، او ضعیف جدا، او لیس بثقۃ، او واہن بمرۃ، او طرحوہ مطروح الحدیث مطروح، اور یہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا او ارمی بھی، او لا یکتب حدیثہ، او لا تحل کتابت حدیثہ، او لا تحل الروایت عنہ، او لیس بشیء، او لا یساوی شیئا، او لا یستشہد بحدیثہ، او لا شیء، خلافا لابن معین۔ ابن معین جو ہے وہ لیس بشیء کو شکا کے طور پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ جو تیسرے درجے کی جرح ہو۔ المرتبہ الرابعہ کقولہم فلان یسرق الحدیث، فلان متہم بالکذب او الوضع، او ساکت، او متروک، او ذاہب الحدیث، او ترکوہ، او لا یعتبر به، او بحدیثہ، لا یعتبر بحدیثہ، او لیس بثقۃ غیر ثقۃ، وکذا قولہم مجمع لا ترکہ، ومودن ای حالکن، اور وہو علی یدی عدل یا یدی عدل۔ تو یہ جو ہے وہ تیسرے مرتبے کی جو ہے وہ چوتھے مرتبے کی جرح ہے۔ اور المرتبۃ الخامسہ کدجال و کذاب والوداع وقضا یدعو و یکذب ووضع حدیث، یا وضع حدیث، یعنی اس نے حدیث کو وضع کیا، بنایا گڑا۔ یہ پانچواں مرتبہ ہے۔ اور چھٹا مرتبہ جو ہے ما یدل علی المبالغہ، جو مبالغے پر دلالت کرے، جیسے کاغذب الناس، لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا، الیہ المنتہا فی الکذب، او ہوا رکن الکذب، او منبعہ، او معدنہ، ونحو ذلک۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی جرح ہوگی، سب سے شدید جرح جو ہے وہ صیغہ مبالغے کے ساتھ اور صیغہ تفضیل کے ساتھ جرح ہوگی۔ وحکم هذه المراتبۃ الاربعۃ الاخیرہ، یہ جو آخری چار مرتبے ہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، قال فیہ السخاوی، تو امام سخاوی فرماتے ہیں انہ لا یحتج بواحد من اہلہ ولا یستشہد بہ ولا یعتبر بہ، کہ یہ جو آخری چار مرتبے ہیں ان میں سے کسی کے حدیث سے نہ تو حجت لی جائے گی، اور نہ جو ہے وہ شاہد کے طور پر، استشہاد کے طور پر لیا جائے گا، اور نہ اعتبار کسی قسم کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایضاح لبعض هذه الالفاظ، بعض الفاظ کی جو ہے وہ یہاں پر وضاحت کریں گے۔ فرماتے ہیں وَنُوَضِّحُ فِيمَا يَلِيَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الشَّرْعِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظ وَنُبَيِّنُ مَا وُجِدَ فِيهِ اصطلاح خاص لبعض العلماء لم يوافق إليه المصطلح العام الذي ذكرنا مراتب، کہ
اب ہم ایسے ان الفاظ کی وضاحت کریں گے اور جنہیں ہم نے سمجھا جو ہے وہ کہ اس مقام پر جو ہے وہ محتاج بیان ہیں، اور ان کے ہم یہاں پر نشاندہی کریں گے، جہاں پر بعض محدثین کی خاص اصطلاح جو ہے وہ عام محدثین کی اصطلاح سے مختلف ہے۔ تو ان میں پہلا لفظ ہے لا باس بھی اور لیس بھی باس۔ تو یہ ابن معین جب کہیں وہ فرماتے ہیں جب میں کہوں لیس بھی باس تو یہ سکہ ہے، اور مثلہ عند دحیم الحافظ، اور اسی طرح حافظ دحیم کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اما عند غیرہما، ان دو کے علاوہ ابن معین اور دحیم کے علاوہ اگر کوئی کہے لا باسا یا لیس بھی باس تو فإنہ من المرتبہ التی دون السکہ، تو یہ لیس بھی باس یا لا باس بھی یہ سکہ سے کمزور ترین مرتبہ، اور یہ پانچواں ہے۔ اور قولہم الی الصدق ما ہوا، یہ جو ہے یعنی انہ قریب من الصدق ما ہوا ببعید، یہ جو جملہ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص سچائی اور صدق کے قریب ہے، اس سے دور نہیں ہے، ما ہوا ببعید۔ اور اسی طرح مقارب الحدیث را کے فتح کے ساتھ بھی ہے، مقارب اور مقارب اور مقارب دونوں طرح سے، من صیغ تعدیل علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ بھی تعدیل کا ہی صیغہ ہے۔ والمعنی علی الفتح، اگر مقارب پڑھیں فتح کے ساتھ تو انا، تو معنی ہوگا ان حدیث غیر ہی یقارب حدیث، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا سکہ جو راوی ہیں ان کی حدیث اس کی حدیث کے قریب۔ اور اگر کسرہ کے ساتھ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی حدیث جو ہے وہ دوسرے سکہ لوگوں کے قریب ہے۔ اے ان حدیث لیس بشاذ ولا منکر، یعنی معنی یہ ہوگا کہ اس کی حدیث مقارب الحدیث کی حدیث نہ منکر ہے نہ شاذ ہے، اور یہ مرتبہ سادسہ ہے، اور اسی مرتبے میں ہے ما اقرب حدیث۔ پھر ہے تعرف و تنکر، اے یعرف و ینکر علی الوجہین، دونوں وجہ سے۔ تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ انہ یأتی مرتن بالحدیث معروفتن و مرتن بالحدیث منکرتن، کہ بعض مرتبہ یہ معروف حدیثیں لاتا ہے اور بعض میں منکر آتا ہے۔ فحدیث اذا احتاج الی عرض و موازنۃ بحدیث الثقات المعروفین، لہٰذا اس کی حدیثوں کو ثقہ معروف حدیث پر پیش کیا جائے گا اور موازنہ کیا جائے گا، اگر ان کے موافق ہیں تو قبول کی جائیں گی ورنہ رد کر دیں گے۔ فقط وجدنا المحدثین اکثر استعمالا لصیغۃ الاولی ولعل ذلك لانها واردت فی حدیث سے صحیح عنہ، تو ہم نے جو ہے وہ محدثین کے ہاں یہ الفاظ جو ہے وہ پائے، ان کا اکثر استعمال صیغہ اولا کے ساتھ، اور یہ چونکہ حدیث صحیح وغیرہ میں بھی آئی ہیں۔ یہ الفاظ جو ہے نا یہ یہاں پر اس حدیث میں آ رہے ہیں۔ حدیث طویل ہے کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو میری سنت کے علاوہ سنت بنائے گی اور میری ہدایت کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گی، تعرف منہم وتنکر، تو ان میں سے کچھ معروف ہوں گی کچھ منکر ہوں گی۔ یہ پھر منکر الحدیث و یرا المناکیر و قول حدیث منکر بین ہاتین العبارتین فرق ینبغی التنبیہ، تو کہہ رہے ہیں ان عبارتوں میں فرق ہے، اس پر تنبیہ ضروری ہے۔ ومعنی العبارت الاولی کثرت تفردی، یہ جو پہلا ہے منکر الحدیث، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اس کی روایتیں جو ہے وہ منفرد ہیں، یہ اپنی روایتوں میں منفرد ہوتا ہے۔ اور حدیث المنکر کا مطلب یہ متاخرین کی اصطلاح ہے، الا ان المنکر هو الحدیث الذی رواہ ضعیف مخالفا للثقہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث المنکر یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا راوی ضعیف ہے اور اس نے ثقہ کی مخالفت کی ہے، لیکن منکر الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکثر حدیثیں منکر ہیں۔ لیکن المتقدمین
کثیرا مما یطلقون النکارہ علی مجرد التفرد، لیکن اکثر جو متقدمین تھے وہ محض تفرد کی وجہ سے ہی نکارت کا اطلاق کر دیتے، اگرچہ وہ راوی ثقہ ہی ہوتا، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام دحیم وغیرہ کے کلام میں یہ کثیر ہے۔ ومن هذا تعلم خطأ من ضعف یزید بن خصیفہ رابیۃ حدیث کہ صحابۃ کانوا فی عہد عمر یصلون تراویح 20 رکعۃ حیث ضعفوا شیئا لأن الامام احمد قال فیہ فی روایت عنہ منکر الحدیث۔ اور اسی سے یہ بات جان لی جائے کہ ان لوگوں نے خطا کی جس نے یزید بن خصیفہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عمر کے زمانے میں تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے، اس کو ضعیف قرار دیا کہ امام احمد نے ان کے بارے میں کہا کہ اس روایت منکر ہے۔ وقد عرفت ان هذا القول من الامام احمد لا يقتضي تضعیف الحدیث، تو امام احمد کا یہ قول تضعیف کا یعنی ضعیف ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، بل ہوا حکم منہ بانہ یتفرد باحادیث، بلکہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یزید بن خصیفہ جو ہیں وہ اس حدیث میں منفرد ہیں۔ ولیس یضر الثقہ ان یتفرد باحادیث، اور یہ بات مضر نہیں ہے کہ کوئی ثقہ احادیث میں منفرد ہو، مضر ہونا مخالفت ہے اور مقصود یہاں محض تفرد ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ امام احمد نے اس کو ثقہ قرار دیا اور اسی طرح جمہور علماء نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا، اس پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے گا۔